حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صبح کے وقت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص محراب میں سویا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اسے بیدار کیا جائے۔ غلام نے جب قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ عورتوں کے لباس میں ایک مرد کی سر کٹی ہوئی لاش پڑی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو حیران رہ گئے۔ آپ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ آخر معاملہ کیا ہے اور یہ لاش اس حالت میں کیسے پہنچی۔ آخر اس معاملے کو سلجھانے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے تمام معاملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کر دیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فی الحال اس لاش کو دفن کر دیا جائے اور اس وقت کا انتظار کیا جائے جب 9 مہینے بعد اسی جگہ ایک بچہ نظر آئے گا۔ سب کچھ اسی وقت لوگوں کے سامنے کھل کر آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور آخر 9 مہینے کے بعد بچہ کہاں سے آئے گا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس معاملے کی خبر پہلے ہی دے دی تھی، اسی لیے وقت کا انتظار کیا جائے۔ وقت گزرتا گیا اور ٹھیک 9 مہینے کے بعد جب ایک صبح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی مسجد میں داخل ہوئے تو اسی جگہ پر جہاں پر کچھ دن پہلے ایک سرکٹے مرد کا لاش ملی تھی، اسی محراب سے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی۔ آپ رضی اللہ عنہ قریب گئے اور اس بچے کو اٹھا کر بے اختیار فرمایا، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سچے ہیں اور ان کے چچا کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی سچے ہیں۔ آپ اس بچے کو لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اس بچے کے لیے ایک دہیا کا انتظام کیا جائے اور اس کا تمام خرچہ بیت المال سے ادا کیا جائے۔ آپ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ کچھ دن کے بعد عید رمضان آئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس بچے کو اچھی لباس پہنا کر عید کے دن مسجد میں لے جایا جائے اور داعیہ کو حکم دیا کہ جو عورت اس بچے کو پیار کرے اور ایک کہے اے مظلوم ماں کے بیٹے، اس عورت کو میرے پاس لایا جائے۔ داعیہ آپ کے حکم کے مطابق بچے کو اچھی لباس پہنا کر مسجد لے گئی۔ وہاں اس نے دیکھا ایک خوبصورت لڑکی نے پاس آ کر اس بچے کو پیار کیا اور وہی الفاظ دہرائے۔ جب وہ واپس جانے لگی تو داعیہ نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا میں تجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کروں گی۔ لڑکی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے نہ لے جانا، مجھے شرمندگی ہوگی۔ داعیہ اسے چھوڑنے کے لیے راضی نہ ہوئی۔ آخر اس لڑکی نے اسے کافی پیسوں کا اور اچھے کپڑوں کا لالچ دیا اور کہا کہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کچھ نہ بتانا اور اے بتانا کہ مجھے کوئی عورت ملی ہی نہیں تھی، اور اگر اسی طرح عید الاضحیٰ کے دن بھی تو مجھے اس بچے سے ملا دے گی تو میں تجھے اس سے بھی زیادہ دوں گی۔ داعیہ اس لالچ میں آ گئی اور وعدہ کیا کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کچھ نہ بتاؤں گی۔ اس کے بعد داعیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو داعیہ نے جواب دیا کہ مسجد میں نہ کسی عورت نے اس بچے سے پیار کیا اور نہ ہی کسی نے وہ الفاظ ادا کیے جو آپ نے ارشاد فرمائے تھے
آپ نے دہیا کا کلام سننے کے بعد فرمایا کہ تو سب کچھ جھوٹ کہہ رہی ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ جوان لڑکی آئی، تو نے اس کا دامن پکڑا، اس لڑکی نے تیرے سامنے التجا کی اور تجھے انعام کا لالچ دیا، اور پھر تو مان گئی، اور تو نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ تو بقرہ عید پر اس بچے کو پھر سے اس کے ماں کے ساتھ ملائے گی، جس کے بدلے میں وہ لڑکی تجھے ڈھیر سارے انعام دے گی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی زبان سے سچ سننے کے بعد دہیا گھبرا گئی اور عرض کرنے لگی، حضور مجھے معاف فرما دیجئے، اب میں کبھی بھی جھوٹ نہ کہوں گی، آپ حکم دے تو میں اس عورت کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں لاتی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، نہیں، آپ عید کا انتظار کرو، جب وہ تمہیں ملے تو تم اسے میرے پاس لے آنا۔ بس اب کیا تھا، وقت گزرتا گیا، عید الاضحیٰ کا دن بھی آ گیا۔ دہیا بچے کو اچھی لباس پہنا کر پھر سے مسجد میں لے گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ وہ جوان لڑکی آئی اور بچے کو اپنے گود میں لے کر پیار کرنے لگی۔ دہیا نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ آج میں تجھے نہ چھوڑوں گی، آج میں تجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ضرور لے کر جاؤں گی۔ لڑکی نے بہت ہی منت کی لیکن دہیا نے نہ مانی۔ دہیا اس لڑکی کو ساتھ لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، جو کچھ بھی گزرا ہے تمہارے ساتھ وہ میں بیان کروں یا تم کرو گی؟ لڑکی نے عرض کی، میں خود بیان کر دیتی ہوں۔ لڑکی نے بیان شروع کیا کہ میرے والد عمر بن سعد رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمرکابی میں شہید ہوئے۔ میری ماں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دور میں انتقال کر گئی اور میں تنہا رہ گئی۔ پڑوس کی لڑکیوں کے ساتھ مانوس ہو کر ان کے ساتھ وقت گزرتی گئی۔ ہمسائے کے سب لوگ میرا بہت خیال رکھتے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں ہمسایوں کی لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ اچانک وہاں ایک بوڑھی عورت آئی۔ اس عورت کی ایک ہاتھ میں لاٹھی اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ ہماری طرف آئی، سب لڑکیوں سے ملی، سب کا نام پوچھا، سب کی خیریت پوچھی اور آخر میں مجھ سے ملی۔ میرا نام پوچھا تو میں نے بتایا کہ میرا نام جمیلہ ہے۔ میرے باپ عمر بن سعد تھے جو شہید ہو چکے ہیں، میری ماں بھی انتقال کر چکی ہے۔ اس بڑھیا نے پوچھا، کیا تیری شادی ہوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اے سن کر کہنے لگی، تو کیسی لڑکی ہے کہ بغیر شوہر کے زندہ ہے؟ اور میرے حالات سن کر رونے لگی اور مجھ سے ہمدردی جتانے لگی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ اگر تم میری خدمت پسند کرتی ہو تو میں حاضر ہوں۔ میں نے بھی ہاں کر دی۔ اس بڑھیا نے کہا کہ میں ایک شفیق ماں کی طرح تیرا خیال رکھوں گی، تجھے کوئی غم نہ ہونے دوں گی، تیرے ہر خوشی کا خیال رکھوں گی۔ میں اس بوڑھی عورت کو گھر لے آئی، ہر طرح سے وہ میرا خیال رکھتی، میں بھی اسے اپنی ماں ہی سمجھتی تھی، اس کا بڑا احترام کرتی اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی۔ جب روزہ افطار کا وقت آیا تو میں نے اس کے لیے مناسب کھانے کا انتظام کیا۔ بڑھیا اس کھانے کو دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی، اے بیٹی، میں تو اللہ والی ہوں، میری ایک غذا نہیں ہے، مجھے صرف نمک اور جو کی روٹی چاہیے، یہی میری خوراک ہے۔ غرض یہ ہے کہ اس بڑھیا نے ہر طرح سے میری دل میں جگہ بنا لی اور میں اسے اپنا نگہبان سمجھنے لگی۔ ایک دن وہ بڑھیا مجھ سے کہنے لگی کہ زمانے سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ تو تنہا رہتی ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حاجت کے لیے باہر جاؤں اور تجھے کچھ ہو جائے، اسی لیے تجھے ایک اچھی ساتھی کی ضرورت ہے جو تیرا ہر طرح سے خیال رکھے۔ اگر تو اجازت دے
تو میں اپنی بیٹی کو لے آؤں جو تیری ہم عمر ہے، جو کہ انتہائی متقی، پرہیزگار اور نمازی ہے۔ میں نے اس لڑکی کی اتنی تعریف سنی تو میں نے بے اختیار کہا، کیوں نہیں، فوراً لے آئیے، اس طرح میرا دل بھی بہل جائے گا۔ بڑھیا میرے اصرار پر اسی وقت اپنی بیٹی کو لینے کے لیے روانہ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد تنہا ہی واپس آ گئی۔ میں نے آتے ہی پوچھا، میرے بہن کو کیوں نہیں لائی؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ میری بیٹی تنہائی پسند ہے، اس کا سارا دن اللہ کی یاد میں گزرتا ہے۔ تیرے گھر میں اکثر سارے لڑکیاں آتی ہیں، اسی وجہ سے وہ یہاں آنا پسند نہیں کیا۔ بڑھیا کا جواب سن کر میں بہت زیادہ متاثر ہوئی اور میرے دل میں اس لڑکی سے ملنے کی تڑپ بڑھتی رہی۔ میں نے بڑھیا سے وعدہ کیا کہ اب میں کسی کو بھی اپنا گھر آنے نہ دوں گی، آپ فوراً جائیے اور میری بہن کو لے آئیے۔ بڑھیا میرے اصرار پر اسی وقت روانہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد ہی بڑھیا ایک جوان عورت کو میرے پاس لے کر آئی۔ اس عورت نے اپنے جسم کو چاروں طرف سے چھپائے ہوئے تھا، صرف اس کی 2 آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ جوان عورت دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، بہن اندر کیوں نہیں آتی؟ بڑھیا نے جواب دیا، لڑکی بڑی حیا والی ہے، اسے شرم آتی ہے، کہہ کر باہر چلی گئی کہ میں اپنے گھر کو تالا لگا کر ابھی آتی ہوں۔ بڑھیا کے جانے کے بعد میں نے اس عورت سے کہا کہ بہن برقع اتار کر آرام سے بیٹھ جاؤ، تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ اس عورت نے سر کے اشارے سے باہر کے دروازے کو بند کرنے کے لیے کہا۔ میں سمجھ گئی کہ باہر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، چاہتی ہے کہ باہر کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ میں دروازے بند کر کے اندر کی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ عورت اس طرح چادر لپٹ کر پلنگ پر بیٹھی تھی۔ میں نے ہاتھ سے چادر کھینچ لی۔ چادر کھینچتے ہی میں دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ عورت تو نہیں ہے بلکہ سیاہ داڑھی والا ایک مضبوط جسم والا مرد ہے۔ میں اسے دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا، کیوں مجھ جیسی یتیم بچے پر ظلم کرتا ہے؟ اللہ کا خوف کر، کیوں میری رسوائی کرتا ہے؟ کوئی دیکھ لے گا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی، خدا کے لیے خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ میں اس سے التجا کرتی رہی پر اسے مجھ پر رحم نہ آیا۔ اس کے قریب سے اٹھ کر بھاگنا چاہتی تھی مگر اس ظالم نے اپنے مضبوط بازوؤں سے مجھے جکڑ لیا۔ اسے مجھ پر رحم نہ آیا، اس نے مجھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ میں بے بس اور مجبور ہو گئی۔ چیخو پکار اس لیے نہ کیا کہ ہمسایوں کو پتہ چل جائے گا اور میری بے عزتی ہوگی۔ میں اس کے چنگل میں پوری طرح سے گرفتار ہو چکی تھی۔ بالآخر اس ظالم نے مجھ پر ظلم کیا۔ میں نے موقع پاتے ہی قریب ہی پڑی ہوئی چھری سے اس پر وار کر دیا اور پہلے ہی وار میں اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ جب رات ہوئی تو اس کی لاش مسجد کی محراب میں رکھ دی۔ کچھ دنوں بعد احساس ہوا کہ حمل ٹھہر چکا ہے۔ حمل کو ساکت کرنے کی کوشش کی مگر خدا کی خوف سے ایسا نہ کر سکی۔ آخر بچہ پیدا ہوا۔ اسے بھی قتل کرنے کا سوچا مگر خوف خدا سے بھی نہ کر سکی۔ آخر اس بچے کو بھی اسی محراب میں رکھ دیا۔ تمام حالات سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سچے اور آپ کے بھائی بھی سچے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اب اس عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، اس شخص کا قتل نہیں ہے کیونکہ وہ ایک گناہ عظیم کا مرتکب ہوا۔ اس عورت پر کوئی حد نہیں کیونکہ اس کے رضامندی کے بغیر
اس نے اس پر غالب ہوا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اس بڑھیا کو حاضر کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے داہیہ کو حکم دیا بچے کو اس کی ماں کی سپرد کیا جائے۔ دوسرے دن تلاش کے بعد بڑھیا کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب بڑھیا نے جمیلہ کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، کیا تو قسم کھاتی ہے کہ تجھے اس واقعے کا کوئی علم نہیں؟ بڑھیا نے قسم کھائی اور کہنے لگی کہ مجھے اس واقعے کی کوئی علم نہیں ہے۔ بڑھیا نے جھوٹی قسم کھائی۔ قسم کھاتے ہی اس کا چہرہ کالا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے بڑھیا، اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ۔ بڑھیا نے اپنا چہرہ دیکھا تو فریاد کرنے لگی اور حقیقت کا اعتراف کیا کہ میں سب کچھ جانتی ہوں اور میری ہی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ اب مجھے معاف کر دیجئے، میں اپنی کردار سے توبہ کرتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دعا فرمائی، یا خدا، اگر یہ عورت سچ کہہ رہی ہے اور سچ میں توبہ کرتی ہے تو اسے پہلے حال میں ہی پلٹا دے مگر اس کی چہرے کی سیاہی نہ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لعنتی عورت، تو نے کس طرح توبہ کی ہے کہ خدا نے تجھے معافی نہیں کیا؟ اس کے بعد حکم جاری کیا گیا کہ اس عورت کو مدینے سے باہر لے جا کر پتھر مار کر سنسار کیا جائے۔ تو پیارے دوستو، یہ مقام و مرتبہ شیر خدا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کا، اسی لیے ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔